آج لوگ کہتے ہیں نا کینسر اور سرطان ایک نئی بیماری ہے. آج سے 700 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آج طرح طرح کی ہم جو چیزیں بناتے ہیں بینگن کی، اس وقت یہ سرطان اور کینسر کا مرض شروع ہوا تو بینگن سے ہوا، جب اس کو تپا کے مختلف قسم کی اس کی ڈشز بنائی جاتی تھی. آج سے 700 سال پہلے اس وقت بھی لوگوں نے اس کا سامنا کیا، اس کا علاج کیا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا. کب کیسے علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک علاج لوز میں رکھا. لوز سمجھتے ہیں؟ بادام کا نام یاد ہوگا، کبھی کھائے بھی ہیں؟ بولے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ کبھی کھائے نہیں آپ نے. اللہ نے اس میں علاج رکھا. اللہ ذو الجلال نے انجیر میں علاج رکھا ہے. وہ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے نا، جب انجیر لائی گئی طبق ایک کریٹ میں تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھل آ گیا ہے. اور انار کے بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی بادر نہیں کرتے، کہتے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا، ماننا چاہیے ڈاکٹر کی بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے بڑی شفا کوئی نہیں. اور اس لیے سلف صالحین یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اچھا جی میں کیا کھایا کروں؟ بیٹا وہ چیز کھایا کرو جس پہ انسانی ہاتھ کم لگے ہو. کیا چیز ہے؟ مثلا پھل، اس پہ انسانی ہاتھ کم لگتے ہیں. جتنے وہ فطرتی چیز ہوگی اتنی آپ کے جسم کے لیے وہ سب سے بہترین چیز ہوگی. اسی طرح تیسرا علاج جو آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں، 1400 سال پہلے شریعت نے یہ علاج دیا تھا کہ جب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، سب سے بڑی بندہ بھی نیک ہے، نیکی کے باوجود جو ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ طاقت ہے تو شادی کر لو، نہیں علیک بالصوم فإنه له وجاء ای علاج، روزہ رکھو یہ علاج. اور آج ڈاکٹرز اپنی ریسرچ کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ سٹمک کو خالی رکھنا 8 سے 12 سے 16 گھنٹے، اس سے جو سرطان اور کینسر ہے اس کے جو جراثیم ہیں، خلیات ہوتے ہیں، یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور بیماری ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتی ہے اور انسان بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے. ان کو کیا پتا کہ شریعت نے اس کا نام روزہ رکھا ہے. تو اللہ عز و جلال سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم اپنی رحمت خاصہ سے ان کو شفا یاب کر. اور جتنے سننے والے اور روشن چہرے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو بھی اللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ کرے.